بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 13 فروری سن 1903۔ فرمایا، باوجود کہ علماء کی اگر میرے دعوے سے پہلے کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو ان سے کس قدر انتظار اور شوق کا پتہ لگتا ہے۔ گویا وہ 13ویں صدی کے علامات سے مضطرب اور بے قرار ہو رہے ہیں، مگر جب وقت آیا تو اول الکافرین ٹھہرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کہتے آتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدی کا سر پا کر وہ انتظار کرتے۔ ضرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھا کہ ایسے مجدد کا انتظار کرتے جو کسر صلیب کے لیے آتا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ ایک عام آدمی سے بھی اگر سوال کیا جاوے کہ اس وقت بڑا فتنہ کون سا ہے تو وہ یہی جواب دے گا کہ پادریوں کا 30 لاکھ کے قریب تو اسی ملک سے مرتد ہو گیا۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک بھی مرتد ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ اسلام کیا اور ارتداد کیا۔ ایک طرف اس قدر لوگ مرتد ہو گئے، دوسری طرف اسلام کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کریں تو کئی پہاڑ بنتے ہیں۔ بعض پرچے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی لاکھ شائع ہوتے ہیں اور ان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بتاؤ ایسی حالت اور صورت میں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کا وعدہ کہاں گیا؟ اس نے وہ گالیاں سید المعصومین کی نسبت سنی جن سے دنیا میں لرزہ پڑ گیا، مگر اسے غیرت نہ آئی اور کوئی آسمانی سلسلہ اس نے قائم نہ کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ جب چنداں بگاڑ نہ تھا تو مجدد آتے رہے، اور جب بگاڑ ہاتھ سے بڑھ گیا تو کوئی نہ آیا۔ سوچو تو صحیح، کیا عقل قبول کرتی ہے کہ جس اسلام کے لیے یہ وعدے اور غیرت خدا تعالیٰ نے دکھائی، جس کے نمونے صدر اسلام میں موجود ہیں، تو اب ایسا ہوا کہ نعوذ باللہ مر گیا۔ اب اگر پادری یا دوسرے مذاہب کے لوگ پوچھیں کہ کیا نشان ہے اس کی سچائی کا، تو بتاؤ قصے کے سوا کیا جواب ہے۔ جیسے ہندو کوئی پستک پیش کر دیتے ہیں، ویسے ہی یہ چند ورق لے کر آگے ڈال سکتے ہیں۔ بڑی بات یہ کہ معجزات کے لیے چند حدیثیں پیش کر دیں، مگر کوئی کب مان سکتا ہے کہ 150 برس بعد کے لکھے ہوئے واقعات صحیح ہیں؟ مخالف پر حجت کیوں کرو، وہ تو زندہ خدا اور زندہ معجزے کو مانے گا۔ اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اور خرابیوں کے علاوہ اسلام کو بھی مردہ مذہب بتایا جاتا ہے، حالانکہ نہ وہ کبھی مردہ ہوگا نہ مردہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ثبوت میں آسمان سے نشان دکھائے، کسوف خسوف بھی ہوا، طاعون بھی آئی، حج بھی بند ہوا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کے موافق ریلیں بھی جاری ہوئیں۔ غرض وہ نشان جو اس زمانے کے لیے رکھے تھے پورے ہوئے، مگر یہ کہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ ماں سوا اس کے وہ نشان ظاہر کیے جن کے گواہ نہ صرف ہماری جماعت کے لوگ ہیں بلکہ ہندو اور عیسائی بھی گواہ ہیں، اور اگر وہ دیانت امانت کو نہ چھوڑیں تو ان کی سچی گواہی دینی پڑے گی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ صادق کی شناخت کے 3 بڑے معیار ہیں۔ اول نصوص کو دیکھو، پھر عقل کو دیکھو کہ کیا حالات موجودہ کے موافق کسی صادق کو آنا چاہیے یا نہیں۔ تیسرا، کیا اس کی تائید میں کوئی معجزات اور خوارق بھی ہیں؟ مثلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھتے ہیں کہ تورات انجیل میں بشارات موجود ہیں، یہ تو نصوص کی شہادت ہے، اور عقل اس واسطے معید ہے کہ اس وقت بحر و بر میں فساد تھا، گویا نبوت کا ثبوت ایک نص تھا۔ دوسرا ضرورت،
تیسرے وہ معجزات جو آپ سے صادر ہوئے۔ اب اگر کوئی سچے دل سے طالب حق ہو تو اس کو یہی باتیں یہاں دیکھنی چاہیے اور اس کے موافق ثبوت لے، اگر نہ پائے تو تکذیب کا حق اسے حاصل ہے، اور اگر ثابت ہو جائیں اور وہ پھر بھی تکذیب کرے تو میری نہیں کل انبیاء کی تکذیب کرے گا۔ نوارد اگر ان ضروریات موجودہ کی بنا پر کوئی اور دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کیا فرق ہوگا؟ حضرت اختص: یہ فرضی بات ہے، ایسے شخص کا نام لیں۔ اگر یہی بات ہے کہ ایک کاذب بھی کہہ سکتا ہے تو پھر آپ اس اعتراض کا جواب دیں کہ اگر مسلمہ کذاب کہتا کہ تورات اور انجیل کے بشارت کا میں مصداق ہوں تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی سچائی کے لیے کیا جواب دیں گے؟ نوارد: میں نہیں سمجھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ اعتراض صحیح ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی تو بعض جھوٹے نبی موجود تھے جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، اگر انجیل اور تورات میں جو بشارات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں اس کے موافق یہ کہتے کہ یہ بشارات میرے حق میں ہیں تو کیا جواب ہو سکتا تھا؟ نوارد: میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب ایک ہی جز پیش ہوتا۔ فرمایا یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا جب ایک ہی جز پیش کرتا، مگر میں تو کہتا ہوں کہ میری تصدیق میں دلائل کا ایک مجموعہ میرے ساتھ ہے۔ نصوص قرآنیہ حدیثیہ میری تصدیق کرتے ہیں، ضرورت موجودہ میرے وجود کے دائی اور وہ نشان جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں وہ الگ میرے مصدق ہیں۔ ہر ایک نبی ان امور ثلاثہ کو پیش کرتا رہا ہے اور میں بھی یہی پیش کرتا ہوں۔ پھر کس کو انکار کی گنجائش ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے ہے تو اسے میرے مقابلے میں پیش کرو۔ ان فقرات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے جوش سے بیان کیا کہ وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں اس مرحلے پر نوارد صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور پھر چند منٹ کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ کلام یوں شروع کیا۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ سائل کا مطلب اس سوال سے یہ تھا کہ آپ جو مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں تو کس قدر مردہ زندہ کیے؟ اس پر حضور نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسیح موسیٰ کہا گیا تو آپ بتلائیے کہ حضرت نے کس قدر عصا کے سانپ بنائے اور کون سے دریائے نیل پر آپ کا گزر ہوا اور کب اور کس قدر جوئیں، مینڈکیں اور خون آپ کے زمانے میں برسا، کیونکہ جب آپ مسیح موسیٰ تھے تو پھر آپ کے نزدیک تو تمام نشان موسیٰ والے حضرت سے ظاہر ہوتے تو وہ مسیح موسیٰ ہوتے۔ کفار نے بھی اس قسم کا سوال آپ سے کیا تھا، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کو معجزات دیے گئے ویسے ہی تم بھی دکھاؤ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نشان دکھایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ معجزات ہمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتے ہیں، جیسے زمانے کی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی خوارق عادت ہر ایک مرسل من اللہ لے کر آتا ہے۔ نوارد نے عرض کیا اس وقت آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ فرمایا ایک ہو تو بیان کروں۔ 150 کے قریب نشان میں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں جن کے 1,00,000 کے قریب گواہ ہیں اور 1,900 سے وہ نشانات 1,00,000 کے قریب ہیں۔ نوارد نے کہا عربی میں آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ فصیح کون نہیں لکھ سکتا؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہاں۔ نوارد نے یہ کہا بے ادبی معاف، آپ کی زبان سے قاف ادا نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک بیہودہ اعتراض ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو، میں تو پنجابی ہوں۔ حضرت موسیٰ پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ لا یکاد یبین، اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی۔ اس مقام پر ایک مخلص مخدوم بزرگ کو یہ اعتراض حسن ارادت اور غیرت عقیدہ کے سبب سے ناگوار گزرا اور وہ سوء ادبی کو برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت اقدس ہی کا حوصلہ ہے۔ اس پر نوارد صاحب کو بھی تحس سے آ گیا اور انہوں نے بخیال خیر یہ سمجھا کہ انہوں نے غصے سے کہا ہے اور کہا کہ میں اعتقاد نہیں رکھتا، اور حضرت اقدس سے مخاطب ہو کر کہا کہ استہزاء اور گالیاں سننا انبیاء کا ورثہ ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا ہم ناراض نہیں ہوتے، یہاں تو خاکساری ہے۔ اس پہ نوارد صاحب نے کہا میں تو
ولیکن لیطمئن قلبی کی تفسیر چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں، مگر اللہ جل شانہ نے اطمینان کا ایک ہی طریق نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قسم کے نشان بخشے۔ میرے نزدیک وہ شخص کذاب ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور کوئی معجزہ اور تائیدات اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو، مگر یہ بھی میرا مذہب نہیں کہ معجزات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور میں اس کا قائل نہیں، کیونکہ قرآن شریف سے یہ امر ثابت نہیں کہ ہر ایک اختراع کا جواب دیا جاتا ہے۔ مداری کی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لے آئیں، یا یہ کہ تمہارا سونے کا گھر ہو، یا یہ کہ مکے میں نہر آ جائے، مگر ان کا کیا جواب ملا؟ یہی حل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ انسان کو مؤدب بادب انبیاء ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ جو کچھ دکھاتا ہے انسان اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ میری تائید میں ایک ناؤ سے 150 اور ایک ناؤ سے 1,00,000 نشانات ہیں۔ حضور نے پوچھا، اچھا کیا آپ نے 2-3 روز کا مصمم ارادہ کر لیا ہے؟ نوارد نے عرض کیا، میں کل عرض کروں گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آئے ہیں، کچھ واقفیت ضرور ہونی چاہیے، کم از کم 3 دن آپ رہ جائیں، میں یہی نصیحت کرتا ہوں، اور اگر اور نہیں تو آمدن با ارادت و رفتن بے اجازت ہی پر عمل کریں۔ نوارد نے کہا، میں نے یہاں آ کر اول دریافت کر لیا تھا کہ کوئی امر شرک کا نہیں، اس لیے میں ٹھہر گیا، کیونکہ شرک سے مجھے سخت نفرت ہے۔ حضرت اقدس نے پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے اصول کے موافق اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت پہنچ جاوے تو اس کو گوارا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مریدوں میں تو داخل نہیں ہے۔ ہمارا کیا حق ہے کہ اس سے وہ ادب اور ارادت چاہیں جو مریدوں سے چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہم ان کا احسان سمجھتے ہیں کہ نرمی سے بات کریں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیارت کرنے والے کا تیرے پر حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مہمان کو ذرا سا بھی رنج ہو تو وہ معصیت میں داخل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھہریں، چونکہ کلمہ کا اشتراک ہے، جب تک یہ نہ سمجھیں جو کہیں ان کا حق ہے۔